والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ اس آیت کو ہم کچھ پارٹس میں، جس طرح پچھلے سیشن میں کیا ہے، کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اور ان کو دیکھتے ہوئے آگے ان کے اندر جو اصول ہیں یا جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ لیکن یہ آیت بیسکلی، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو خطاب فرمایا ہے اس کے اندر انصاف، عدل اور انصاف اس کو قائم کرنے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے اصول ذکر کیے ہیں۔ تو کچھ اصول ہیں جو ان آیت کے اندر موجود ہیں، ان کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا اصول ہے، جو پہلے دو اصول جو اس آیت کے حصے سے نکلتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو یہ ایز اے کمیونٹی پوری مسلمان قوم جو ہے اس سے خطاب ہے، پوری مسلمان امت سے خطاب ہے اور ایک انڈیویجول فرد سے بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، یہ جس پر گواہی دے رہے ہو یا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، تو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، ان اینی سچویشن ان کے خلاف گواہی دو اگر واقعی گواہی سچی ہے اور ان کے خلاف گواہی دینی۔ فاللہ اولی بہما، اور بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ ان سے زیادہ قریب ہے تمہارے، اللہ ان سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ اس میں بات کیا کی گئی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اور اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اس میں ایک اصول، یہ ایک براڈر جو اس پوری آیت کے اندر بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے معاملے کے اندر یا عدل کے قیام کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب عدل کے قیام کا معاملہ آئے گا، عدل کو قائم کرنے کا معاملہ آئے گا، انصاف کو قائم کرنے کا معاملہ آئے گا، انصاف کو ڈیل آؤٹ کرنے کا معاملہ آئے گا، تو اس میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے کچھ اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب گواہی دینے کی باری آئے اور جب شہادت دی جائے یا گواہی دی جائے کسی کے بھی خلاف، اور وہ سچی گواہی ہو، واقعی وہ گواہی دی جا رہی ہے، کسی سچی گواہی ہے، حق گواہی ہے، تو اس گواہی کو جب دیا جائے تو وہ اللہ ہی کے لیے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہداء للہ، گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو۔ اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی یا اس کی طرف سے انعامات کی طلب کرتے ہوئے پھر گواہی دو۔ تمہارا مرکز اور توجہ اور قلب کی جو کیفیت ہونی چاہیے، جو قبلہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اور جو گواہی دے رہے ہو، حق اور سچ کی گواہی جو دے رہے ہو، اس کے اندر اللہ کے لیے وہ گواہی ہونی چاہیے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اس میں جو ریزنز ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے گواہی ہوگی تو عین ممکن ہے کہ بندہ نا امید ہو جائے اور وہ خود انصاف کا راستہ چھوڑ دے یا دین کا ہی راستہ چھوڑ دے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کے لیے گواہی نہیں دیتا لیکن کسی اور مقصد کے لیے گواہی دیتا ہے، لیکن اسی کے اگینسٹ کوئی ایک شخص ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے گواہی دیتا ہے، تو اگرچہ ناانصافی ہو جائے، اگرچہ وہ جو مقصود چاہ رہا تھا انصاف کے قیام کا، عدل کے قیام کا، اس نے تو حق گواہی دے دی، لیکن کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے کسی نے کوئی ناجائز کام کیا یا ثبوت پورے طور پہ پیش نہیں ہو سکے اور اس کی حق گواہی کے باوجود انصاف قائم نہیں ہوا یا ناانصافی ہو گئی، تو کیونکہ اس نے گواہی اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، اس کی خوشنودی کے لیے دی تھی، کوئی اور اس کا غرض اور مطلب نہیں تھا، تو اگرچہ اس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا، وہ اس سے مایوس نہیں ہوگا، وہ اس سے پریشان نہیں ہوگا، وہ اس سے فکر مند نہیں ہوگا، اس کو ایک دھچکا اور ایک صدمہ نہیں لگے گا، بلکہ کیونکہ اس نے یہ کام اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، ثواب کے حصول
اور آخرت میں ایک جزا کے لیے کیا تھا، تو دنیا میں اس کو بدلہ ملے یا نہ ملے، انصاف قائم ہو یا نہ ہو، اگرچہ اس کے یہ ایک مقصد اور یہ ایک نیسیسری پرپز ہے انصاف کو قائم کرنا، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ اس پہ صبر اور شکر کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے اس نے شہادت دی، اور اس کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہے قیامت کے دن اور قبر کے اندر، اور وہ پھر ان چیزوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈسکریج نہیں ہوتا، اور نیکسٹ ٹائم بھی اگر اس کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ دوبارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں یہ مایوسی نہیں آتی کہ نہیں یار یہ سسٹم خراب ہے اور کرپٹ ہے اور ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے کرنا ہی نہیں، بلکہ وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے انصاف کے لیے گواہی دینے کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ تو دنیا میں اس کو اس کی جزا ملے یا نہ ملے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور دنیا کی چیزیں پھر اس کو مایوس نہیں کرتی، اس کو ڈسکریج نہیں کرتی، اس کو ڈٹر نہیں کرتی، وہ اپنے راستے پہ، اپنے مشن پہ، اپنے کام پہ لگا رہتا ہے۔ تو اگر اس کا مشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے اور وہ پھر اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے، تو پھر دنیا کے اندر اس کو کتنے بھی آبسٹیکل آئیں، چاہے اس کی ساری زندگی گزر جائے، لیکن وہ اس گول کو اچیو نہ کر سکے، تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈسکریج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جتنی بھی کوششیں ہیں، اگرچہ دنیا میں اس کا کوئی ثمرہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو فی الحال، لیکن مجھے اس کی آخرت میں جزا ملے گی، کیونکہ میں نے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں گواہی دے رہا، بلکہ کوئی اور پرپز ہے، کوئی اور ریزن ہے، اللہ کی خوشنودی خالصتاً مقصود نہیں ہے، یا وہ ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں، کوئی اور مقاصد ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ دنیا سے عزت، مال، متاع، یہ چیز کمانا چاہ رہا ہے، یا اس کو بدلے کی تلاش ہے، بدلے کی طلب ہے، کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یا وہ عزت کے حصول کے چکر میں ہے، مال کے حصول کے چکر میں ہے، دولت کے حصول اس کا مقصود ہے، تو اگر کوئی بدلے کی حصول چاہتا ہے اور اس کو وہ بدلہ نہ ملے یا مل بھی جائے، تو دونوں سچویشنز کے اندر اگر اس کو بدلہ مل جاتا ہے تو اس کو پھر ایک ایمٹینس محسوس ہوتی ہے، وہ اس بات کو فیل کرتا ہے کہ یار بدلہ تو مجھے مل گیا، مجھے اس کو سزا بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ایک خالی پن وہ اپنے دل میں محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے، وہ جو ایک جزا ہے جس کی وہ امید کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں مل پاتی۔ تو کچھ حد تک خوشی اور فرحت اور ایک اس کو شادمانی ضرور ہوتی ہے کہ یار میں انصاف چاہ رہا تھا اور مجھے مل گیا، لیکن اس کے باوجود ایک حصہ اس کا رہتا ہے کہ جو خوش نہیں ہوتا، جو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جو اصل مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو اگرچہ یہ ایک اچھا پرسیوٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو انصاف دلانا چاہ رہے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر، چاہے وہ لیگل سسٹم کے تھرو ہو یا گھریلو معاملات کے اندر ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انصاف قائم کریں یا کسی کو انصاف دلائیں، تو اس میں اولین ترجیح، جو اولین پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ تو پھر بدلہ ملے یا نہ ملے، جزا ملے یا نہ ملے، آپ کو انصاف آپ کے ساتھ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ راضی رہتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ پھر دوبارہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو صرف بدلے کی آگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور بدلے کو حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر بدلہ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جاتا ہے تو پھر پرابلمز یہ ہوتی ہیں، ایشو یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک فیلنگ اندر رہتی ہے کہ یار کچھ کمی ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو رہ گئی، اس نے یہ بدلے کی جو آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر مال، دولت، عزت، ان چیزوں کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ یار میں گواہی دوں گا اور لوگ میری واہواہی کریں گے، تو جب وہ دیتا ہے سچی گواہی یا کسی بھی قسم کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی امید، اس کی جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ عزت اور شہرت ہوتی ہے یا دولت ہوتی ہے گواہی دینے کے ذریعے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان اس گواہی دینے کی وجہ سے واہواہی نہیں ہوتی یا ہو بھی جاتی ہے، تو وہ اس کو کچھ وقت تک اس کو ایک یوفوریا اور ایک ایکسٹیسی اور ایک خوشی کی کیفیت ملتی ہے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، اس کو پھر یہ فیلنگ جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی واہواہی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو جو بدلہ اسے دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، وہ اگر مل بھی جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر نہ ملے تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار اس کا فائدہ کیا، کچھ ملا تو مجھے بدلہ تو کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائیورٹیز کو ذرا الائن کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو بھی گول کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جو بھی کام کسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے اولین پرائیورٹی اور ترجیح ہو، تاکہ اگر وہ کام سکسیسفل نہ بھی ہو، ہمیں اس کے سکسیسفل نہ ہونے یا اس کے فیلئر کی وجہ سے ہمیں مایوسی نہ ہو، بلکہ ہم دوبارہ کھڑے ہو کے اس کام میں اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دوبارہ اس کام میں لگ جائیں کہ یار ہمیں کوشش کے اوپر، اس محنت کے اوپر ثواب ملے گا، تو بس وہ اللہ کی رضا مل جائے گی، تو بس اس کی امید میں بس دوبارہ کوشش، اب نئے طریقے سے، اب تھوڑے اور ڈیفرنٹ طریقے سے، اب ان فیلیئرس کو ہٹا کے، اب ان ایشوز کو ہٹا کے، اب یہ والے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو اب ان کو کلیئر آؤٹ کرنا ہے، ان آبسٹیکلس کو نکالنا ہے، اینڈ ناؤ وی بیک ٹو ورکنگ آن گیٹنگ جسٹس فار ایوری ون۔ تو چاہے وہ کورٹ رومز کے اندر ہو یا اپنے گھروں کے اندر ہو یا اپنے دوستوں کے درمیان ہو، کہیں پر بھی ہو، انصاف کے قیام کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اس کی خوشنودی مقصود ہوگی،
تو آپ کے راستے میں کچھ بھی آبسٹیکلز آئیں آپ ان کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں گے اور وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے, وہ ڈٹر نہیں کریں گے. تو یہ پہلا اصول تھا کہ جب شہادت اور انصاف کے قیام کے لیے نکلو یا گواہی دو, ان ادر ورڈ جب انصاف کے اور عدل کے قیام کے لیے نکلو تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نکلو, تاکہ اگر تم اپنی گولز کو اچیو نہ بھی کر پاؤ تو وہ تمہیں مایوس نہ کریں, وہ تمہیں ڈسکریج نہ کریں, وہ تمہیں ڈٹر نہ کریں, اور تم انصاف اور عدل و انصاف کے قیام اس کو قائم کرنے کے راستے کو چھوڑ نہ دو. دوسرا اصول جیسے آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس میں ایک اور جو مثال ہے کسی شخص کی جو دنیا کے مقصود ہوتا ہے, اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا حاصل کر لے, وہ چاہتا یہ ہے کہ شہادت کے ذریعے, انصاف کے قیام کے ذریعے لوگ اس کی واہواہی کریں اور لوگ اس کی تعریف کریں, اور اس کا خالصتاً مقصود یہ ہے کہ انصاف میں قائم کروں گا تو لوگ میری واہواہی کریں گے, یا لوگ مجھے مال و دولت اور عزت اور شہرت دیں گے, یا مجھے بدلہ چاہیے تو میں اس لیے انصاف کو قائم کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا کوئی اور مقصود نہیں ہے, کوئی وہ زندگی میں کوئی اور چیز نہیں چاہتا. تو ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس کو ایک شخص کہے کہ یار تمہیں میں 1 کروڑ روپے دے دوں گا, 1 کروڑ روپے مجھ سے ابھی لے لو, لیکن اس کے بعد تم نے ساری زندگی غلامی کرنی ہے میری, یا تم 4 دن ہیں مجھ سے میری غلامی کر لو, اس کے بعد تم جو مانگو گے, جتنا مانگو گے, جب بھی مانگو گے میں دے دوں گا. تو عقل مند سودا یہی کرے گا کہ ابھی 4 دن آپ مجھے رکھ لیں غلامی میں, اس کے بعد پھر میری خواہشات کو پورا کر دیں. تو 4 دن کی مشقت میں برداشت کر لوں گا, لیکن اس کے بعد میں یہ جو بعد میں جو مجھے نعمتیں ملنے والی ہیں میں ان کے لیے راضی ہوں. اور اس کو ہم بیوقوف کہیں گے کہ جو اس وقت 1 کروڑ لے لے لیکن اپنی پھر پوری ساری زندگی غلامی کی مشقت میں گزار دے. تو بس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ خالصتاً دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ پھر اس کی مثال اس دوسرے شخص کی سی ہے کہ جو دنیا کا نفع یا دنیا کا فائدہ اپنے لیے چاہتا ہے اور وہ آخرت کے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ پہلا اصول تھا جو قرآن نے ہمیں دیا کہ جب انصاف کو قائم کرنے کے لیے نکلو تو اللہ کی رضا کے لیے نکلو. دوسرا اصول جو قرآن ہمیں دیتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. یعنی اب اگر تم انصاف کے قیام کے لیے نکلے اور شہادت اور گواہی دینے کی طرف جا رہے ہو تو اپنے والدین, اپنے آپ یا والدین یا رشتہ دار, ان میں سے کوئی بھی ہوں, ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو گواہی دو. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان یکن غنیًا او فقیرًا, چاہے وہ لوگ غنی ہوں یا فقیر ہوں, تو ان کی ویلتھ کی سٹیٹ کچھ بھی ہو, ان کی فائنینشیل سچویشن کیسی بھی ہو, چاہے تمہارے والدین غنی ہوں یا فقیر ہوں, اگر تم نے ان کے خلاف گواہی دینی ہے, وہ غلطی پر تھے اور ان کی غلطی تھی, تو پھر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر اپنے خلاف گواہی دینی ہے تو اپنے خلاف گواہی دو, چاہے تم فقیر ہو یا غنی ہو. اگر تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے خلاف گواہی دینی تھی تو چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہوں, کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو. فاللہ اولیٰ بہما, اور اللہ کا تم پر ان سے زیادہ اختیار ہے, یعنی وہ غنی اور فقیر ہونے کا یا ان والدین اور رشتہ داروں سے زیادہ تم پر اختیار ہے, تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ تم پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر تم والدین کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے یا والدین کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے تم کمپرومائز کر رہے ہو انصاف کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ذات کی وجہ سے تم ان رشتوں کو نظر انداز کرو اور جو حق اور سچ بات ہے اس کو بولو. تو یہاں سے ہمیں ایک دوسرا اصول ملتا ہے جو انصاف کے قیام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جو بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اگین یہ کورٹ کے لیول کی بات نہیں کر رہا میں, اس پہ بھی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہم ایز انڈیویجولز اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی نارمل انٹریکشنز کے اندر ان کو کس طرح لے کر آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ اصول, یہ قرآن ہمیں ایک اصول دیتا ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ انصاف کے قیام کے راستے کے اندر, اس آیت سے ایک اور اصول نکلتا ہے دوسرا, انصاف کے قیام کے راستے کے اندر سب سے زیادہ اختیار اللہ کا ہے, اللہ کا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کا اختیار نہیں. تو اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور گھر کی سچویشن ہے, گھر کا معاملہ ہے, جب اگر آپ کورٹ کے اندر بھی ہیں اور کورٹ کے اندر بھی سچویشن ایسی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, تو اپنے خلاف خود گواہی دے بندہ کہ اگر ہاں مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے تو یہ میری غلطی تھی, اس کی جو بھی سزا ہے وہ مجھے دی جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ اپنے خلاف گواہی دینے سے, اگر میں اپنے خلاف گواہی دینے سے ڈرتا ہوں, اگر ہم اپنے خلاف گواہی دینے سے ڈرتے ہیں, تو وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہمیں کسی نفع کی امید ہوتی ہے کہ یار ہم بچ جائیں گے اس سے, تو ہمیں سامنے والے کی طرف سے سیٹلمنٹ ہوگی تو وہ ہمیں پیسے دے گا, یا ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یار اگر قبول کر لیا اور جھوٹی گواہی نہ دی یا جھوٹ نہیں بولا تو جیل میں چلے جائیں گے. تو اپنی جان, یا تو اپنے نفع حاصل کرنے کا فکر ہوتا ہے, اپنی جان کو فائدہ پہنچانے کا فکر ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو خوش کرنے کا, اپنے نفس کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے, یا اپنے نفس کو ناراضگی, مشقت اور پریشانی سے بچانے کی فکر ہوتی ہے. تو اپنے نفس کے اوپر
اب خود سے زیادہ جس کو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فوکس کرنا ہے ہم نے اور اس طرف لے کر آنا ہے. اور بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو نفع اور نقصان ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے، تو ہماری ذات کے اوپر اللہ کو ہم سے زیادہ اختیار ہے. جب اس نے یہ حکم دے دیا کہ چاہے اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، سچویشن ایسی ہو جائے، تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے گواہی دے دے بندہ. یہ اس آزمائش سے گزر جائے کہ وہ جو گناہ اس سے ہو گیا، وہ جو غلطی اس سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اس کے گناہوں کو پاک کر دے گا، اس کے گناہوں کو دھو دے گا. تو قیامت کے دن پھر اس کو وہ جہنم کا جو عذاب ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو نجات مل جائے گی. لیکن یہ ہماری مینٹالٹی نہیں ہوتی. ہم اپنی نارمل سچویشنز کے اندر بھی اپنی غلطی کو ریکگنائز نہیں کرتے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصول دیا کہ انصاف کے راستے میں، عدل کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو اپنے اوپر بھی بات ہے تو گواہی دو. اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ اگر والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو چاہے وہ غنی ہوں یا وہ فقیر ہوں، دونوں سچویشنز کے اندر ان کے خلاف بھی گواہی دو. اب وہاں پہ یہ سچویشن ہوتی ہے، وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ فرما برداری آ جاتی کہ یار انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، محبت ہے، فرما برداری ہے، ان کی ادب ہے، احترام ہے. تو بندہ چاہتا ہے کہ یار میں گواہی نہ دوں، یہ میرے والدین ہیں. لیکن وہاں پر بھی اللہ کا زیادہ اختیار ہے، اس کا زیادہ حق ہے. اگر فرما برداری کی بات دیکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والدین سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ان سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام ان سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان سے اوپر ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ محبت اس سے اوپر ہے، اگر پالنے پوسنے کی بات ہے تو والدین تو سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہیں جن کو طاقت، قوت اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. تو جس ذات نے وہ محبت ان میں رکھی ہے، اس کی فرما برداری، اس کی محبت، اس کی ناراضگی وہ زیادہ پرائیورٹی رکھتی ہے بنسبت ان کے. تو جب حکم یہ ہے، جب ان سے واقعی ایک جرم ہو چکا ہے، ان سے واقعی غلطی ہو چکی ہے، جو حق کی بات ہے پھر میں وہ کروں. میں کیوں ان کی محبت میں ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دوں اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دوں کہ انصاف کو قائم نہ ہونے دوں بلکہ جھوٹی گواہی دے دوں. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا زیادہ اختیار ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، اس کی محبت کو اوپر رکھا جائے. تو والدین کا جب ایشو ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح رشتہ داروں کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی فرما برداری اور وفاداری کی بات آ جاتی ہے کہ تم خاندان کے خلاف گواہی دو گے، تم اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دو گے، اپنے ہی خون کے خلاف گواہی دو گے. تو اگر بات وفاداری کی ہے، بات فرما برداری کی ہے، بات نبھانے کی ہے، تو کس سے رشتہ ہمارا زیادہ اٹوٹ ہے، زیادہ مضبوط ہے؟ کون اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم سے وفاداری کی جائے اور اس کے حکم سے غداری نہ کی جائے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہی ذات جس نے زندگی دی ہے، وہی ذات جس نے اس وقت ہمیں کھانا دیا کہ جب ہم اس قابل نہیں تھے کہ کھا سکیں، وہی ذات جس نے ہمیں سسٹین کیا. اب اس حالت میں کہ جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ہیں کون، بچپنے کی حالت میں ہمیں ماں باپ دیے کہ وہ ہمیں سسٹین کریں، وہ ہمیں پال پوس کر بڑا کریں اور اس قابل کر دیں کہ ہم خود سمجھ سکیں کہ ہاں مجھے کھانے کی بھی نیڈ ہے، مجھے پانی کی بھی نیڈ ہے، مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے لوگوں سے ادب سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو کس سے رشتہ اور کس سے وفاداری اور کس سے رشتے کو نبھانا، ایک کنیکشن کو نبھانا زیادہ حقدار ہے؟ وہ رب کی ذات ہے، وہ اس کا کنیکشن ہے. تو اگرچہ رشتہ دار یہ بات کریں گے کہ تم خون کے خلاف جا رہے ہو، تم اپنے وفاداری تم غداری کر رہے ہو، لیکن کس سے غداری کر رہے ہو؟ خاندان والوں کے رشتہ داروں کے چکر کے اندر ان کے پیچھے، ان کی وفاداری کے پیچھے اللہ کی ذات سے غداری، جس نے ہمیں ان کا رشتہ دار بنایا ہے، جس نے ان کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا ہے. تو اس ذات کو بھول کر جو رشتہ جوڑنے والی ہے ان کے پیچھے اس سے غداری کر لی جائے، یہ بالکل نامناسب ہے. وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، وہ ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کو اوپر رکھا جائے، اس کے حکم سے وفاداری کو اوپر رکھا جائے، اس کے حکم کی پیروی کو اوپر رکھا جائے، تو اس کے رشتے کو اوپر رکھا جائے. تو جب رشتہ داروں سے بھی اگر غلطی ہو اور گواہی دینی پڑے تو انصاف کو قائم کیا جائے، عدل کو قائم کیا جائے اور ان کے خلاف بھی گواہی دی جائے، اور بندہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے گواہی دے، بدلہ نکالنے یا ان سے کوئی ریونج لینے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چاہے وہ غنی ہوں یا وہ فقیر ہوں، تو سچویشن ان کی کچھ بھی ہو، اگر رشتہ دار غنی ہیں یا والدین غنی ہیں یا بندہ خود غنی ہے تو خود اس کے پاس بے حد مال ہے، تو وہ یہ سوچے کہ یار میں نے اگر جرم قبول کر لیا تو یہ سارا مال چلا جائے گا، میں نے اگر والدین کے خلاف گواہی دے دی تو میں مال سے محروم ہو جاؤں گا، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دی تو وہ مال سے محروم ہو جائیں گے، تو ان کو مجھے مال سے محروم نہیں کرنا. یہ جو دولت، ایک ویلتھ کی ان کے پاس کثرت ہے، یہ چلی نہ جائے، ان سے چھن نہ جائے، یا ان کی ویلتھ کو حاصل کرنے کی لالچ میں گواہی دینا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. بلکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اگر اس نے ان کو غنی کیا ہے تو وہ ہمیں بھی غنی کر سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے.
تو اس بات سے ڈرنا نہیں، اس بات سے پریشان نہ ہونا، اس بات سے فکر مند نہ ہونا، اس بات سے اس روب میں نہیں آنا، یہ اس لالچ میں نہیں آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے امید لگائی جائے، اس سے انعام کو طلب کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان سے آس اور ان سے غنی، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، یا خود اپنی ذات ہو اور اپنا مال ہو، اس سے امید لگائی جائے کہ یار یہ نہ چھن جائے ہم سے، اور اس کے چھن جانے کا، اس کے چلے جانے کا خوف ہو جائے، بلکہ اس ذات کے ناراض ہونے کا خوف ہونا چاہیے۔ تو چاہے غنی ہوں یا فقیر ہوں، یعنی اب والدین اگر فقیر ہیں یا خود بندہ فقر کی حالت کے اندر ہے، یا رشتہ دار فقر کی حالت میں، تو ان کے اوپر ترس کھانا کہ یار ویسی فقیر ہے، اب میں اس کے خلاف کیا گواہی دوں، تو اس وقت بھی یہ ترس بھی نہیں آنا چاہیے، یہ رحم دلی بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقتاً رحم دلی نہیں ہے۔ رحم دلی کا حکم دینے والا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دینے والا وہ رب کی ذات ہے۔ جب ایک شخص سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ خود گواہی دینے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر اب رحم دلی سب سائڈ میں، اب اس کا حکم سب سے اوپر۔ تو کسی کی طرف رحم دلی یا کسی کی طرف اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر گواہی دینے سے رک جانا، حالانکہ ان کی واقعی غلطی بھی ہو، چاہے وہ کورٹ کی سیٹنگ میں ہو، چاہے وہ گھر کی سیٹنگ کے اندر ہو، فیملی کے اندر ایشوز ہو جائیں، تو اس سے کبھی بندے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق بات کرنی چاہیے، جو حق ہے اس کو کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اپنے نفس کی حفظ نفس یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، کسی سے بدلہ نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی خوشنودی کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ تو چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ غنی ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں، کتنا بھی قریبی کوئی دوست ہو، جب حق کی بات ہے تو سب سے اوپر اللہ کی ذات، اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر رشتہ کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر فرمانبرداری کسی سے نہیں، اس سے بڑھ کر رشتہ نبھانا اور وفاداری کسی سے نہیں۔ جب اس ذات نے فرما دیا کہ شہادت دو، حق بات کرو، انصاف کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو، تو پھر اب سب رشتے اس سے پیچھے ہیں، سب وفاداریاں اس سے پیچھے، یہ حکم سب سے آگے ہوگا، اس حکم سے وفاداری ہے، اس حکم سے محبت ہے، اس حکم کو سب سے آگے رکھا جائے گا۔ تو یہ کچھ دو اصول ہیں جو اس آیت سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ ہی دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں دے دیا، اس پوری آیت، اس حصے کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر ایک اصول ہے، اور یہ تیسرا اصول ہے انصاف کو قائم کرنے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی میں عدل و انصاف، اپنی خواہشات، حفظ نفس یا اپنے جو ڈیزائرز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کی کوشش میں، ان کو پورا کرنے کی تگ و دو کے اندر عدل اور انصاف کو، اس کو نہ چھوڑو، اس کو خراب نہ کرو۔ اب یہاں مقصد کیا ہے، یہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے، یہ اصول لاگو کس طرح ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر، کہ والدین سے محبت ہے، ان سے ایک انسیت ہے، اور قلب اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یار والدین کی ان سے محبت ہے، ان سے انسیت ہے، پال پوس کے بڑا کیا، اب گھر کے اندر کوئی ایشو ہو گیا اور ان کی واقعی غلطی بھی ہے، اور بہت بڑا ایشو ہو گیا کہ غلطی ہے ان کی واقعی، یا کورٹ کے اندر ایسا ایشو ہے کہ وہاں غلطی ہے ان کی، وہ واقعی جرم ہوا ہے ان سے، ایک ایسا جرم ہوا ہے کہ جو قابل سزا جرم ہے، تو پھر وہاں پہ یہ محبت آڑے نہ آئے، یہ محبت نہ روکے بندے کو سچی گواہی دینے سے اور حق بات کرنے سے، اور ظلم کی طرف نہ لے جائے، اور عدل و انصاف سے بندے کو نہ روک دیں، بلکہ جو حق بات ہے وہ بندہ کرے۔ اسی طرح جب رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ ایک محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، یار خون ہے، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، اگر گواہی دے دی تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رسوائی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن جب جرم ہے، جب غلطی ہے، جب کوتاہی ہے، تو اس وقت رب کا حکم سب سے آگے، اللہ کا حکم سب سے آگے، اس کے حکم سے فرمانبردار۔ تو خواہشات کی پیروی کے اندر عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا، خواہشات کی پیروی کے اندر جھوٹی گواہی نہیں دینی کہ والدین کی محبت کے اندر جھوٹی گواہی دے دی کہ یار کسی طرح سے ان کو بچا لیں، یا رشتہ داروں کی محبت کے اندر جھوٹی گواہی دے دی کہ یار کسی طرح سے ان کو بچا لیں، گھر کے اندر کوئی ایشو ہوا اور والدین کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے ان کے گناہوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی کہ کسی طرح سے بس عزت بچ جائے، تو یہ عدل اور انصاف قائم کرنے سے تمہاری نفس کی جو خواہشات ہیں یہ نہ روکیں۔ اور اس سے ایک اور ہمیں اصول پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ محبت، ہر وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے حکم کے منافی ہو،
تو اس کو پیروی کرنا، اس کو فلفل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ والدین سے محبت ایک ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو یہ تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ لیکن جب آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، جب ہم ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے تو تکلیف ان کو ہوگی اس سے۔ لیکن یہاں پہ قرآن حکم فرما رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ نفس کی پیروی ہے، یہ نفس کی خواہشات کی پیروی ہے، یہ ایک ایسی پیروی ہے کہ جو تمہیں عدل و انصاف قائم کرنے سے روک رہی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک رہی ہے۔ تو اب اس کے پیچھے نہیں چلنا کہ یہ تمہیں عدل و انصاف اللہ کے حکم پورا کرنے سے روک رہی ہے۔ تو ہر وہ خواہش جو شریعت کے منافذ ہے، جو اس کے اگینسٹ جائے، اس کے پیچھے چلنا، اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرنا، دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان آور ریلیجن۔ اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ تو ہماری خواہشات کو ہمیں اپنے دین کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری چاہتیں ہیں، تو ہمارا دین یہ جو شریعت ہے یہ ہماری خواہشات کو انٹرٹین کرتی ہے، ان کو رکھتی ہے، انڈر کنسیڈریشن رکھتی ہے۔ تو خواہشات کو اگر کوئی شخص پورا بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو پورا کر سکتا ہے، لیکن دائرے سے باہر نکل کے پورا کرنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں۔ تو اسی طرح پھر والدین کی محبت کے اندر جھوٹی گواہی دے دینا، یہ پہلے سچی گواہی دے دی تھی، پھر گواہی سے پھر جانا، تو یہ ہیر پھیر کرنا، یعنی جھوٹی گواہی دے دینا یا منہ پھیر لینا، پہلے سچی گواہی دی تھی اور پھر سے پلٹ جانا۔ رشتہ داروں کی محبت کے اندر یا اپنے نفس کی، اپنے آپ کو خود بچانے کی محبت، اپنی محبت میں اپنے آپ کو بچانے کی محبت میں، اپنے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے پہلے سچی گواہی دی تھی، پھر اس سے پھر گئے جھوٹی گواہی دے دی یا ڈائریکٹلی ہی جھوٹی گواہی دے دی۔ تو یہ نہ کریں، عدل و انصاف کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے ٹھیس نہ پہنچائیں، اور اب نفس کی خواہشات عدل و انصاف کو قائم کرنے سے نہ روکیں۔ تو یہ قرآن کے کچھ اصول ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی پرسنل زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو ہم یہ آپ کو اکثر ہم لوگ ایک کامنٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کورٹ کا نظام خراب ہے، لوگ جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیں اور ذرا ہم اپنے گربان میں بھی جھانکیں، کیونکہ تھوڑا بڑے لیول کی بات ہے، تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، اس جگہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا دائرہ اثر ہے، ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، وی کین ہیو این امپیکٹ ان دی سچویشنز۔ تو اس جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ دو دوست ہیں، ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جس سے غلطی ہو گئی ہے معاملہ بڑوں کے سامنے چلا گیا کہ بھائی کس سے غلطی ہوئی تھی بتاؤ۔ اب وہاں پہ ایک دوست بتا دیتا ہے کہ جی اس سے غلطی ہوئی تھی، غلطی اس کی تھی، اس نے کی تھی اور سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ بعد میں ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ یار تم نے دوستی نہیں نبھائی، یہ کیسی دوستی کہ تم نے اپنے دوست کے خلاف گواہی دے دی؟ جبکہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جب حق اور سچ کی بات ہے تو نبھانے کی بات، وفاداری کی بات، محبت کی بات، یہ سب اللہ کی ذات سے ہوگی، اس کے حکم سے ہوگی۔ تو وفاداری پھر دوستی سے نہیں، اللہ کی ذات سے۔ اور حقیقی دوستی ہی وہ ہے کہ جس میں دو دوست ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی وفاداری، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وفاداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبھانے، اس کو پورا کرنے، اس پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، چاہے وہ ان کے فیور میں جاتی ہو یا اگینسٹ جاتی ہو۔ تو ہم اگر اپنے سوشل سیٹنگز کے اندر اگر آ جائیں جہاں پہ ہمارے ایکشنز کا ایکچولی امپیکٹ ہوتا ہے، ہم وہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، ہم وہاں چینج لا سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے، کتنی سچویشنز یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور والدین غلطی پر ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی ہماری سائڈ لے، چاہے ہم غلطی پر ہوں یا حق پر ہوں۔ ماں باپ کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے میری سائڈ لیں چاہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہاں یہ چاہتی ہے کہ بچے میری سائڈ لیں چاہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ شوہر میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، یا بیوی کا شوہر کے والدین سے اختلاف ہو جاتا ہے تو بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ شوہر میری سائڈ لے چاہے میں صحیح یا غلط ہوں، والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹا ہماری سائڈ لے چاہے ہم صحیح یا غلط ہوں۔ اسی کو ذرا آپ اپوزٹ کر لیں کہ اگر شوہر کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہوتی ہے، شوہر چاہ رہا ہوتا ہے بیوی ہماری سائڈ لے، والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بہو ہماری سائڈ لے لے۔ تو یہ ہماری سوشل سیٹنگز کے اندر یہ پرابلمز ہیں۔ انصاف کے قیام کے اندر ہم اپنی فیلنگز کے پیچھے بہت ان کی اتباع میں لگ جاتے ہیں، یہ جو تیسرا اصول ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کا قیام سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ کے لیے۔ تو جب ہم انصاف کی بات کی طرف آتے بھی ہیں اپنی سوشل سیٹنگز کے اندر بھی، تو وہاں پہ اکثر ہوتا یہ موٹیویٹنگ فیکٹر یہ نہیں ہوتا کہ انصاف قائم کیا جائے، یہ نہیں ہوتا کہ عدل قائم کیا جائے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، بلکہ ہوتا یہ کہ مجھے بدلہ نکل جائے اپنا۔ تو وہاں پہ بدلے کی آگ موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، انصاف کا قیام، عدل کا قیام، حق کا قیام نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ اصول ہم ایک بریک کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوشل سیٹنگز کے اندر، جہاں پہ وی ہیو دا پاور ٹو امپیکٹ، جہاں پہ وی ہیو دا پاور ٹو چینج، وی ہیو دا پاور ٹو انفلوئنس، ہم وہاں پہ ان چیزوں کو نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے، تو اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلا اصول ہم وہاں بریک کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوستوں یا اپنی ذات کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم غلطی کریں تو ہمیں کوئی سزا نہ ملے یا کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔
تو ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی ریپریکشنز فیس نہ کرنی پڑیں، کوئی کانسیکوینسز فیس نہ کرنی پڑیں، کوئی برے نتائج فیس نہ کرنے پڑیں، کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے اور ہم اپنے والدین کے خلاف گواہی نہ دیں یا رشتہ داروں کے خلاف گواہی نہ دیں حالانکہ وہ غلطی پر ہیں. تو پھر انصاف ان سیٹنگز کے اندر جہاں پہ ہم ایکچولی امپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ایکشن کے ذریعے، جب ہم وہاں انصاف کو قائم کرنے سے قاصر ہیں، جب ہم وہاں انصاف نہیں کرتے تو اپر لیول کے اوپر، ایک بڑے لیول کے اوپر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اوپر آتے ہیں اور جو لوگ گورنمنٹ سے ان ہائی پوزیشن کو آکیوپائی کرتے ہیں وہ ماسز سے ہی نکلتے ہیں، وہ اسی عوام سے نکل کے آتے ہیں باہر. تو جب ہمارے ایک یونٹری لیول کے اوپر، ایک گھر کے لیول کے اوپر، ایک سنگولر لیول کے اوپر اس قسم کا بنیادی مسئلہ ہے، اس قسم کا بنیادی فالٹ ہے، تو وہ اوپر جا کے میجکلی کیسے سالو ہوگا؟ وہ تو سالو نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ خود کوشش نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ تیسرا اصول بھی ہم توڑ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کہ اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر عدل و انصاف کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، ہمیں کسی سے الفت ہے، ہمیں کسی کا عزت اور احترام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کی طرف کوئی چیز، بری چیز متوجہ نہ ہو، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو. تو اس کے خلاف یا تو جھوٹی گواہی، اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، یا اگر کوئی کوشش کر کے سچی گواہی دے بھی دیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ ہاں اس کی غلطی ہے، تو بعد میں منہ پھیر لیتا ہے اور وہ پلٹ جاتا ہے. اور یہ سوشل سیٹنگز میں ہماری ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تین اصولوں کو، ان تین جو پرنسپلز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو انٹرنلائز کریں اور اس آیت کو اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی کے اندر. کوشش کریں کہ وہ ایریاز جس میں ہمارا امپیکٹ ہے، جس میں ہمارا اثر ہے، جس میں ہم ایکچولی ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کو انفلوئنس کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر امپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اس آیت کو جتنا ہو سکے، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنا اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ سیکھا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے اذہان میں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.